صاحب کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے کہ ایکچولی سرگودا جو ہے وہ میرا حلقہ ہے، بلکہ حلقہ پورا پاکستان میرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممبروں کے حلقے پورے پاکستان ہوں گے تو ہر شہر سے، ہر علاقے سے، انہیں ہر خطے سے، چاہے وہ بلوچستان ہو، سرحد ہو، پنجاب ہو، کے پی ٹی، یعنی پورے، اگر ایم این اے میں پورے پاکستان سے 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا، 33,000 پولنگ اسٹیشن، میں ساری تھنکنگ اور تھیوری کو بڑی، اور ہم خوش قسمت ہے اس وقت کہ ہمارے ساتھ میر افضل صاحب، یعنی جو کہ امن کمیٹی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایز اے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی، یعنی انہوں نے بہت چند الفاظ میں یعنی ایک میسج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک تفتیش نہیں ہو جاتی، جب تک تشویش یعنی انکوائری نہیں ہو جاتی، میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انکوائری ہو یا نہ ہو، یعنی اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنائیں، اس کے لیے غیر جانبدار ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کسی کی بات کی ملکیت نہیں ہے، یہ پاکستان سب نے مل کے بنایا، سب نے مل کے بچانا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ان واقعات سے کیا پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی شان ہے، اصل بات ہے کہ ہم قصوروار ہیں. اور یہ نہیں کہ میں ہی خالی قصوروار ہوں، جتنے مبلغ ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے فاضل ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم نے مساق مدینہ کو کیوں نہیں ابھی تک رائج کیا؟ جبکہ گھر گھر آپ جتنے بچے پکڑے گئے اس محلے میں چلے جائیں، مساق مدینہ کسی کو آتا ہے؟ جا کے پہلے دیکھیے 6 مساق ہے. اگر صرف آپ یہ ایل ایل بی اور فلانی بی اور فلانی بندے بی، مگر کون کون سے بی ہیں، اس کو چھوڑ کے صرف مساق، گھر گھر مساق پہنچا دیں. حضور پاک کے مساق تو آپ اس کے لیے تو سوچنے کی ضرورت نہیں. تو مساق صرف ایک مساق کا لوگوں کو یاد ہے، مساق مدینہ، کیونکہ وہ ذرا اسٹیبلش ہو گیا کہ حضور پاک نے کہا کہ مسیحوں کا وفد آیا، آپ نے ویلکم کیا، آپ نے میزبانی کی. یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور پاک مدینہ شریف میں گرجا نہیں، نماز کہاں کرائے گی؟ تو آپ نے کہا کی مسجد. تو کیا آج اس ممکن ہے؟ نہیں. تو اگر آپ صرف مساق 6 مساق، میری گزارش ہے امن کمیٹی سے کہ امن کمیٹیوں کو مساق کی طرف توجہ دیں. یہ ہوتے رہیں گے واقعات. اب دیکھیں جو مار رہے تھے وہ بچے، عمریں دیکھے، جو بچے بے ہوش کو مار رہے تھے، آپ ہر چھوٹے بچے سے ان کی عمریں دیکھے، اور اب ان کے گھروں میں جا کے ان کے ماں باپ سے پوچھیں کہ آپ نے ان کو سکھایا تھا مساق؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حضور پاک نے مسیحوں کو جو یعنی تحفظ دیا وہ تو میرا خیال ہے کہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتی، حکومتیں بھی دے سکتی. اگر آپ کہیں نا کہ یہ گورنمنٹ نے دے دے گی تحفظ، یہ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. سر آپ کا وفد جو ہے مساق کی طرف مہربانی کر کے، میں بڑے نتیجے پر پہنچا ہوں، کیونکہ میری 76 سال عمر ہے، 48 سال میرا پریکٹیکل تجربہ ہے، 24 آور. میں یہ سمجھتا کہ اگر آپ اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کے پاس، مسیحیوں کے پاس، اگر چلے مثال کے طور پہ کچھ لوگ بدتمیزی سے کوئی کہتے ہیں کہ جی مطلب ہم رہ نہیں سکتے، کیوں نہیں بھی ہم رہ سکتے؟ میں بغیر سیکورٹی کے، مجھے 48 سال ہو گیا بغیر سیکورٹی کے، آج تک مجھے کسی نے ہرٹ نہیں کیا. نوبل پیس پرائز کے لیے اکیلا 75 سالہ ہسٹری میں 24 کروڑ مسلمانوں نے اکیلا نامینیٹ ہوں نوبل پیس پرائز کے لیے. یعنی اسلام میں محبت ہے، بھائی چارہ ہے. ہم نے کیوں پاکستان اس وقت ہم ان کے آئیڈیا کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ برہمن کے اندر ذات ہے، بات ہے، نسل ہے، رنگ ہے، مذہب. کیوں سر؟ وہ ہاتھ میں 6 گیند نہیں کرتا، نہ مسلمان سے کرتا، نہ کرسچن سے بھی نہیں کرتا تھا. لیکن اس لیے ہم نے پاکستان کیوں تسلیم کیا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس لیے ملک ہمارا ہے. اگر یہ ہم کہیں گے نہیں کہ ہی پروڈ ہیں، یہ ہم محبت، یہ غداری ہے، یہ غداری ہے. ہم پاکستان میں ہی رہیں گے، پاکستان میں ہی جیئیں گے، پاکستان میں ہی مریں گے، اور پاکستان میں ہم محبتوں کا دوارہ بنائیں گے. ہم نے لاکھوں چھاپتے کی، ماؤں کی عزتیں لوٹی، بچوں کو نیزوں پر ڈالا گیا، کھڑیوں کی کرنے کے، ہم نے پاکستان لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اور ان کا نام تو ویسے بھی افضل ہے. ہاں جی. تو یہ کتنے خوش قسمتی کے میں سمجھتے تھے. پہلی پریس کانفرنس پریس کلب میں ہوئی ہے، اور پہلی پریس کلب میں افضل صاحب بھی ہیں،
اور ممبر بھی امن پیٹنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ یعنی چلائیں گے. یہ جو رکے ہوئے ہیں نا، رکے ہوئے قافلے ہیں امن اور محبت کے قافلے، یہ موٹیویشن کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ پاکستان خدا کا شکر ہے، میں پراؤڈ ہوں. اللہ میرے پاس یعنی گرین کارڈ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان سے مجھے زیادہ محبت کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ ڈبل نیشنلٹی کا کہیں گے ڈبل نیشنلٹی. میں نہیں سمجھتا کہ ڈبل نیشنل ایک طرف آپ نے امریکہ کی ڈبل نیشنلٹی اٹھائی ہو اور پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان، یہ مطلب فراڈ کرتے ہیں سر. اگر آپ نے ایک نیشنلٹی اور جس کی ڈبل نیشنل دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میں صحافی بھائیوں کا آخر میں کھڑا ہو کے انہیں سلام کرتا ہوں کہ آپ کی رپورٹنگ نے کم از کم پاکستان میں امن اور محبت کے پیغام کو عام کر دے. اور ہم جیسے جو لوگ، میں شرمندہ تھا کہ میں کس طریقے سے اس خبر کو وائرل کروں، کیونکہ میں نے تو ساری زندگی کہا کہ پاکستان میں ہمارا دوبارہ ہم امن تھا. مجھے بڑی مشکل ہوئی ہے کہ میں شرمندہ ہو کر میں دنیا کو بتایا کہ ہم یہاں پر یہ ہوا. لیکن ہمیں پھر بھی صحافی جو جنہوں نے بڑی پازیٹیو رپورٹنگ کرے. یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ صرف ہماری فیور کریں، آپ ریئل جو یعنی صحافت کا جو پیشہ ہے اس پیشے کو سے خاطر رکھیں. اور آپ نے اس کو خاطر رکھا ہوگا. آپ تفتیش کریں. اگر کوئی ہمارا بندہ، میں اس حق میں نہیں ہوں جو لوگ کہتے ہیں جی 95 سی ختم ہو گئے. بھائی 95 سی جو ہے یہ صرف کرسچنوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے بھی ان کے اندر فرقے ہیں. شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبند، نقشبند، چکرالوی، قادری، پتہ کے 72 فرقے کیا کہیں. وہ انہوں نے اپنے لیے اور بھی ہیں، ہندو ہیں، برہمن ہیں، بھائی ہیں، پتہ کتنے فرقے. تو یہ 295 سی ختم نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں ختم تو تب ہو کہ ہم نے گستاخی کر دی. جب ہم نے گستاخی کر دی، لیکن آپ بغیر تفتیش کے آپ خود نہ فیصلے دینے شروع کرتے. اسلام میں اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ پہلے آپ سے یعنی جو جس پر الزام لگا رہے اس کو سنو تو سیکھا. کہ سر اسلام میں آپ صفائی تو دینے تھے، آپ اس طرح نہ کریں. اس سے پاکستان کی بےعزتی ہے. ہم تو قدرت سہیں گے، موسم نے اللہ اچھا لہکر دیا ہے، یہ مدد کریں گے. لیکن کچھ جو ہے علماء جو ہے وہ مساق مدینہ کو بھی اسٹیبلش کریں. پلیز میری آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسے جو کل کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی آپ مذمت بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور ہمیں مساق مدینہ کو جانا چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے جو پہلے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں وہ ایک ایسی وجہ ہے کہ اس کے اوپر مکمل امپلیمنٹیشن اور ان کو سزا نہیں مل سکی، اس کی وجہ سے ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹ آپ کا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے یہ واقعات ہوئے اس پر ہم نے صحیح طریقے سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے انہیں سزائیں نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ جو اس وقت بھی کیونکہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اس وقت کی آپ کی جو اس وقت کی انتظامیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر جس طریقے سے حالات کو آپ نے کنٹرول کیا، مل ملا کے آپ نے اکثر معاملے میں اور امن کمیٹی نے آپ نے جی سب نے مل کے یہ اچھا ہے. یہ دیکھیے ہم یہاں آئے نا ایسے ایک فیملی لگ رہی. ہمیں یہاں کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہاں کوئی مذہب نسل رنگ مذہب کا کوئی امتیاز ہے. یہاں پر ہم سب ایک فیملی ہے. پاکستان کو ایک فیملی بن کے جی. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور ہم انتظامیہ کا اور صحافیوں کا ہم نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن صحافت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پوچھے کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو بات کری وہ ریکارڈ پر آنی ہے، وہ ریکارڈ پر آئے گی اور وہ صدیاں چلنی ہے. آپ کے منہ سے کوئی غلط رپورٹنگ ہوگی تو وہ پتہ کتنے نقصانات کرے گا. یعنی اگر انتظامیہ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن رپورٹنگ ہونے کے بعد وہ نکل جاتی ہے، وہ ہوا میں چل جاتا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ کل جیسے کل جس ہوا
کچھ چیزیں میں دیکھی اس کو خوفناک طریقے سے مارا تقریباً مار دیا اور جب اٹھائی گئی ہے تو اس کو ڈاکٹر سے نہیں اٹھایا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی اٹھائی گئی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ نذیر مسیح کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور نذیر مسیح کی فیملی جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے، اس فیملی کے بارے میں کچھ بتائیے گا اور نذیر مسیح کی اس وقت کنڈیشن کیسی ہے. یہ جو یہ میری ہیلپ کریں گے اس لیے کیونکہ سیاست یہاں پر نذیر مسیح کو کر رہا ہے جو دنیا رہا اس کی حالت بہت زیادہ خراب، اس کو سی ایم ایچ ریفر کر دیا گیا ہے، وہاں پر وہ زیر علاج ہے، خدا کرے اس کی زندگی بچی اور دوسروں سے واپس اپنے گھر میں ہے. باقی ان کی جو اپنی اولاد ہے ان کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں کہیں رکھا ہوگا نامعلوم جگہ پر، جہاں پر ابھی تک ان کے کسی رشتے دار کو ملنے کی اجازت کیا نہیں ہے، وہ اجازت نہیں ہے، نہیں مل رہی. اب ان کے بھائی جو ہیں وہ بیچارے اپنے گھر بند کر کے جو وہاں نزدیک رہتے تھے وہ سارے اپنے اپنے گھر بند کر کے اپنے نزدیک رشتے داروں میں چلے گئے کیونکہ تاکہ غصہ اگر عوام میں غصہ ہے تو وہ اس محلے میں کتنے ڈسٹینس کے گھر ہیں؟ 200 گھر ہیں. دراصل میرا دوست بناتا ہے میرا نام ہے، چھوٹا سا دوست. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کی طرف سے اب تک ایسے واقعات کی روک تھام اور پلس ان کو ملبس لوگ ہیں شخص ان کو جو سزاؤں کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، آپ ان قوانین سے رائے رکھتے ہیں اور ان کے بعد جو عوام جیسے میرے بھائی صاحب نے فرمایا کہ جو سزاؤں کا یا قانون کے کوشش کروانے کا جو معاملات ہیں جو سزائیں واقعی ہوں اور اس کو دہشت گردی میں چلایا جائے ان سے اب ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں کون گناہگار ہے کون نہیں ہے، لیکن دل لگانے ایک انسان کی ایک گھر کی ایک مرد سے چلنے کو انہوں نے ہر چیز ان کی تباہ کر دی. انتظامیہ کی طرف سے یہ معلومات آ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کر دیا، ہم نے ان کو وہ کر دیا، ہم نے ان کے گھر کے لیے، ہم نے ان کے کاروبار کے لیے وہ جو اگر ان کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات کیے گئے تو وہ بھی سر آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم شروع میں کاسمیٹکس کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں. کوئی بھی وقوع ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہ خالی یہ وقوع پاکستان میں کوئی بھی وقوع ہوتا ہے ہم کاسمیٹک سرخی پاؤڈر لگا لے وہ کہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں. بات یہ ہے امپلیمنٹیشن، یہ امپلیمنٹیشن تو آپ کو پتا ہے ہماری ساری پرابلم جو امپلیمنٹیشن. اور دوسری بات ہے کہ ہم کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں، چاہے حکومتیں ہوں، حکومتیں بدلتی بھی دیکھی ہم نے صبح شام دوپہر، آپ کو پتا میں نے کتنی حکومتیں دیکھی، لیکن ہم لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں. اگر اس کاز کے لیے اس کاز کو ایک ہی طریقہ ہے. آپ دیکھیں یعنی پہلے اسکولوں میں ہوتا تھا یعنی سرمن ہوتا تھا. آپ کے ملک کا صبح کے ٹائم کوئی سرمن ہے؟ یعنی آپ کا سرمن اسکول میں یہ ہوتا تھا جب آپ 9th میں تھے 8ویں میں تھے، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں اور ضعیفوں سے. یہ آپ کو کب سکھایا؟ 9 تک. پہلی. دوسری، جب آپ اس قابل ہوئے ڈاکٹر ہو گئے ہیں، پیراپلیٹس ہو گئے ہیں، یعنی آپ جب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ ہو، اب آپ کا سرمن کیا ہے؟ کوئی سرمن نہیں. جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو میں نے اپنا یعنی صبح کے ٹائم 9 بجے جب میں وہاں پر تلاوت قرآن پاک کیا کرتا تھا، میری یونیورسٹی میں میری کارپوریشن کی ویلفیئر کی یونیورسٹی تھی، میں نے سارے اسپیکر لگائے ہوئے تھے تاکہ ٹائم سے چپڑاسی اور اپنا سیکٹری آئے. آپ پہلے اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو سرمن کی طرف آئے، اور سرمن میں سب سے پہلے اس وقت اگر قانون کمیٹی کوشش کرے تو یہ کم از کم پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ایک سرمن جو ہے نا مساق مدینہ کا سرمن جاری کروائے صبح کے وقت ڈیلی، یعنی ایک مساق کا کوئی حوالہ پڑھ کے. لیکن دنیا میں امریکہ میں یعنی اپنا ان کا جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ سرمن دیتا ہے 1 ویک کے بعد ریڈیو پر آتا ہے. ہمارا کوئی سرمن نہیں ہے، ہمارا ٹارگیٹ کوئی نہیں ہے، ہمیں اچیو کیا کرنا ہے. یعنی ہمیں کتنی ڈالتے ہیں یعنی منشیات کالجوں میں چلی گئی کتنی بری طرح. اس لیے آپ کی بات جو ہے امپلیمنٹیشن میں کمی ہے. کاسمیٹک کے طور پر آج یوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی یہ میں آیا ہوں، ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے جذباتی ہوں گے، پھر اس کے بعد بھول بھی گئے ہوں. کہاں گیا امپلیمنٹیشن؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
मिलिटेंट ऑफिसरों की जरूरत है।